السلام علیکم ویورز، میرے چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ تو ویورز، آج ہم بنو عباس کے خلیفہ جو کہ مامون الرشید کے نام سے مشہور ہیں، ان کی لائف ہسٹری پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید جو کہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا۔ ابتدائی حالات ان کے پڑھیں گے اور پھر ان کے تعلیم و تدریس، شادی جس کے ساتھ ہوئی ان کی خلافت، اور پھر مامون الرشید کی حکومت کا پہلا دور جو کہ مرو میں گزرا تھا، اور پھر ان کی حکومت کا دوسرا دور جو کہ بغداد میں گزرا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مامون الرشید کی خلافت تھی 198 ہجری سے لے کر 218 ہجری تک، اور عیسوی کے حساب سے ان کی تھی 813 عیسوی سے 833 عیسوی۔ تو ابتدائی حالات ان کے کچھ اس طرح کے تھے کہ جو ان کے بھائی تھے ہادی کی شب وفات ایک تاریخی رات تھی، حوادث سے بھرپور۔ اسی رات ہارون الرشید قید سے رہا ہوا، اسی رات اس کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ اسی رات ایک لونڈی جس کا نام تھا مراجل کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور بعد میں المامون یعنی مامون الرشید کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ رات شب خلفاء تھی۔ اسی رات ایک خلیفہ دنیا سے رخصت ہوا، ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور ایک خلیفہ پیدا ہوا۔ عبداللہ المامون کی ولادت 14 ربیع الاول 170 ہجری تا 786 عیسوی کو جمعہ کے دن ہوئی۔ المامون اس کا لقب تھا اور ابو العباس اس کی کنیت تھی۔ تو ان کی تعلیم و تدریس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مامون الرشید جب 5 سال کی عمر کو پہنچا تو دستور کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ قرآن کی تعلیم کے لیے حمزہ، کسائی، نحوی اور یزیدی جیسے جید علماء کو اس کا استاد مقرر کیا گیا۔ علامہ سیوطی کے بقول مامون نے کم عمری میں تعلیم سے فراغت پائی۔ المامون کی خصوصی تربیت کے لیے جعفر برمکی کو اس کا تعلیق مقرر کیا گیا۔ فن خطابت اور حاضر جوابی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس کو مشہور عالم یزیدی کے سپرد کیا گیا۔ اس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ اس خطبے سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے آغاز خلافت کے موقع پر دیا تھا۔ تحصیل حدیث کے لیے حضرت امام مالک کے حلقہ تدریس میں بھی شرکت کی۔ یہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ مامون نے تمام تر مروجہ علوم اور بالخصوص فقہ، ادب اور ایام عرب میں کافی قدرت حاصل کر لی تھی۔ جوان ہونے کے بعد فلسفہ اور علم الکلام کی طرف رغبت ہو گئی۔ اسی زمانے میں اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ اس کی شادی پھر کس کے ساتھ ہوئی؟ 825 عیسوی یعنی 210 ہجری میں مامون نے بران بنت حسن بن سہل، ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا فضل بن سہل، اور اس کا بھائی تھا حسن بن سہل، اس کی بیٹی بران سے شادی کر لی۔ اس شادی پر بے دریغ دولت لٹائی گئی۔ جہیز کے علاوہ حسن نے 17 دن تک دل کھول کر مہمانداری کی۔ اس دوران حسن نے بے شمار لوگوں کے نام، جاگیری و انعامی دستاویز لکھی۔ ہر ایک مہمان کو 1 لاکھ پرچہ ملا جو کسی نہ کسی جاگیر کا پروانہ تھا۔ سوہاگ کی رات اشرفیوں کی تیلیاں نچاور کی گئی اور اس کے بعد اس کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے۔ مامون اپنے بھائی امین کے قتل کے بعد 813 عیسوی بمطابق 198 ہجری میں خراسان کے دارالحکومت مرو میں منصب خلافت پر بیٹھ گیا اور اس ابو جعفر کی کنیت اختیار کی۔ وہ اس کنیت کے ساتھ جذباتی عقیدت رکھتا تھا کیونکہ منصور اور ہارون کی بھی کنیت ابو جعفر ہی تھی۔ منصور ان کے دادا تھے اور ہارون ان کے والد تھے، ہارون الرشید۔ مامون کی حکومت کو 2 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے جس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ مامون کی حکومت کا پہلا دور جو کہ مرو میں گزرا، اور اس میں اس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے۔ طاہر کے خلاف فوج کی بغاوت ہوئی جو کہ اس کا ایک سپہ سالار تھا۔ اس کے بعد نصر بن شیس کی بغاوت ہوئی، اور اس کے علاوہ ابن طباطبا کا خروج، ابو سرایا کی شرنگیزی بھی سامنے آئی، اور اس کے علاوہ مکہ اور یمن میں بغاوت ہوئی 814 عیسوی میں۔ ابراہیم جزار بھی سامنے آیا، ہرثمہ قتل کر دیا گیا۔ بغداد کی بغاوت یعنی بغداد میں بھی بغاوت ہوئی۔
امام علی رضا کی ولی عہدی، یعنی امام علی رضا جو کہ ایک فاطمی شہزادے تھے، ان کو ولی عہد نامزد کر دیا مامون نے۔ اس کے بعد فہیم بن مہدی کی بیعت ہوئی، اور اس طرح کے دوسرے واقعات انکشافی حقیقت انکشاف ہوا مامون پر بغداد کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد مامون کا سفر بغداد، یعنی مامون نے بغداد کا سفر شروع کر دیا۔ فضل بن سہل جو اس کے وزیر کا بھائی تھا، جو اس کا وزیر تھا فضل بن سہل، اس کو قتل کروایا گیا، جو کہ مامون کو بغداد کے حوالے سے لا علم رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ امام علی رضا کی وفات ہوئی، جو کہ ایک فاطمی شہزادے تھے امام علی رضا۔ اور اس کے علاوہ پھر مامون ان ساری چیزوں کے بعد مامون خود بغداد کا رخ کرتا ہے اور مامون بغداد میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے پہلے دور، یعنی مرو میں جو ان کا دور گزرا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوئی۔ اس کے بعد مامون کے عہد حکومت کا دوسرا دور جو کہ بغداد میں شروع ہوتا ہے 818 عیسوی تا 833 عیسوی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علویوں کے مراعات کا خاتمہ، یعنی علویوں کو جو مراعات بنو عباس سے ملتے تھے ان سارے مراعات کو ختم کر دیا گیا۔ ابراہیم بن مہدی کی سازش کو رفع کر دیا گیا۔ بابک خرمی کا فتنہ شروع ہوا، اس کو بھی دبایا گیا، اور فتنہ زد کو بھی دبایا گیا، اور عبید اللہ بن سری کی بغاوت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں بغاوت ہوئی، اس کو بھی دبایا گیا۔ افریقہ اور جزیرہ کی بغاوتیں کو بھی ختم کر دی گئی۔ اس دوران دولت زیادیہ کا قیام ہوا، اور اس کے بعد دولت طاہریہ کا قیام ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بغداد کے دور حکومت میں ہوئی، جو کہ مامون کا دوسرا دور بغداد میں کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فتوحات اور یہ باقی چیزیں اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہو آج کا لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔